اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ شب جمعہ 40 شب جمعہ میں اگر کوئی کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو اسے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ نوری وہ بیان کرتے ہیں کہ ملا علی کے جو بہت بڑے عالم دین تھے اور سید نعمت اللہ جزائری کے شاگرد تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ فارس میں کسی عالم دین کی ضرورت ہے، تو آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری نے انہی کو شیخ نوری کو وہاں پر امام جماعت منتخب کر دیا، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی زندگی سے بہت زیادہ واقف ہوں، بہت بڑے متقی اور بہت بڑے پرہیزگار شخص تھے۔ اور اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ زندگی گزری ہے تو انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ واقعات بیان فرمائے ہیں، اور انہی میں سے ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب ہلہ میں رہتا تھا اور ہلہ سے زیارت کرنے کے لیے کربلا معلیٰ میں گیا، اور جب زیارت کر کے واپس آ رہا تھا اور ہم کشتی سے سفر کر رہے تھے، اور کربلا سے تویرج وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہلہ کے اور نجف کے راستے الگ ہو جاتے ہیں، تو میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ چند افراد ہیں جو ہلہ سے تعلق رکھتے تھے، وہ لہو و لعب اور کھیل کود میں مست ہیں، لیکن انہی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی شخص ہلہ کا تھا، وہ ان سے نہ کھیل کود رہا تھا اور نہ ان سے باتیں کر رہا تھا، بلکہ خاموشی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی ہم کچھ راستے پر پہنچے کہ جہاں پر پانی کم تھا، تو کشتی کے مالک نے ہمیں کشتی سے اتار دیا اور ہم نے پیدل سفر شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں اس شخص کے پاس گیا کہ جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اس سے بولنا شروع کیا کہ یہ افراد کون ہیں کہ جو لہو اور لعب میں مست ہیں اور تم ان سے باتیں نہیں کر رہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ یہ سب میرے خاندان کے افراد ہیں، یہ سب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں بھی پہلے اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، میرے والد محترم بھی اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن میری والدہ شیعہ تھی۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اور اس وقت میں شیعہ ہوں کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی کرامت مجھ پر ہوئی اور میں شیعہ ہو گیا۔ تو یہ ملا علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ کس طرح امام زمانہ علیہ السلام کی کرامت تم پر اثر انداز ہوئی اور کس طرح سے تم شیعہ ہو گئے۔ اب وہ بیان کرتا ہے، وہ شخص کہ جس کا نام یاقوت تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا کام یہ ہے کہ میں دوسرے شہروں جا کر تیل کو لے کر اور اپنے وطن میں لا کر بیچ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اس جگہ سے تیل خریدا، اور تیل خریدنے کے بعد میرے وطن کے کچھ افراد تھے کہ ان کے ساتھ میں واپس آ رہا تھا، اور ہم ایک جگہ پر رات میں رکے، اور جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے تمام جو قافلہ ساتھ تھے وہ سب کے سب چلے گئے ہیں اور اس مقام پر میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو بیان کرتا ہے کہ میں نے بھی اپنے تیل کو سواری پر سوار کیا اور میں اسی راستے پر چلنے لگا، لیکن ابھی تھوڑی دور پہنچا تھا کہ میں راستہ بھٹک گیا، اور راستہ ایسا تھا کہ جہاں پر نہ پانی کا کوئی نام و نشان تھا اور جانوروں کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ اپنے خلفاء کو بلاؤں گا، اور کیونکہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا، اور میں ان سے مدد طلب کروں گا، شاید کہ وہ میری مدد کے لیے آ جائیں۔ اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے تینوں خلفاء کے نام لیے، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ بیان کرتا ہے کہ کیونکہ میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا، وہ شیعہ تھی، کہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے ایک امام زندہ ہیں کہ جو کوئی شخص مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ اس کی مشکل کے لیے آتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں۔ میں نے اس نیت سے کہ اگر مجھے پریشانی سے نجات مل گئی تو میں شیعہ ہو جاؤں گا اور میں ان کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا،
मैंने ये नियत करते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुकारा। अभी मैंने पुकारा ही था कि मैंने महसूस किया कि मेरे सामने कोई शख्स खड़ा हुआ है, और वो शख्स मेरे साथ चलने लगा, जो सर के ऊपर नूरानी शख्सियत थी और सर के ऊपर सब्ज़ अमामा रखे हुए थे। उसके बाद वो चलने लगे और थोड़ी दूर चले थे कि उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा कि अभी तुम थोड़ी दूर पर एक करिए में पहुंच जाओगे। तो मैंने कहा कि क्या आप करिए में मेरे साथ नहीं जाएंगे? तो उन्होंने बयान किया कि मैं दूसरे शहरों में जाऊंगा, क्योंकि मुझे मदद पुकारने के लिए बहुत सारे अफराद मेरी तमन्ना कर रहे हैं और मैं उनकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो नूरानी शख्सियत गायब हो गई। मैं उस गांव में पहुंचा कि जहां पर तमाम के तमाम अफराद शिया थे, और जब मैं वहां से जुदा हुआ था तो ये करिया बहुत दूर है। यहाँ तक कि जो अफराद मेरे साथ एक दिन पहले निकल गए थे वो मुझसे एक दिन लेट पहुँचे और एक दिन बाद वहाँ पर आए। और उसके बाद वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर मैंने आयतुल्लाह कज़वीनी से इस वाक़े को बयान किया और मैंने उनसे कहा कि क्या मेरी उनसे दोबारा मुलाकात हो सकती है? तो आयतुल्लाह कज़वीनी ने कहा कि हाँ, मुलाकात हो सकती है। अगर तुम 40 शब जुमा करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करो तो शायद तुम्हें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शरफ़ याब हो सकूँ। उसके बाद ये बयान करता है कि मैंने हर शब जुमा करबला मोहल्ला जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 40वीं शब आई। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि हुकूमत के कुछ जालिम अफराद वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास करबला में दाखिल होने का इजाज़तनामा है तो इजाज़तनामा दो, वरना पैसे देकर करबला मोहल्ला में दाखिल हो। वो बयान करता है कि ना मेरे पास इजाज़तनामा था और ना मेरे पास पैसे थे। अभी मैं परेशान हाल था कि किसी तरह से मैं करबला मोहल्ला में पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी इस वक्त 40वीं शब है। अगर मैं आज नहीं गया तो मैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कैसे करूंगा? अभी मैंने देखा कि दरवाज़े की दूसरी तरफ यानी शहर के अंदर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नूरानी शख्सियत में हैं, और मैंने उनको पुकारा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दरवाजे से आए और मेरा हाथ पकड़ के मुझे करबला मोहल्ला के अंदर ले गए। यहाँ तक कि जो अफराद वहाँ पर खड़े हुए थे उन्होंने किसी ने नहीं देखा, और जो जालिम अफराद पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हुए थे किसी ने हम दोनों को अंदर जाते हुए नहीं देखा। उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने मैंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, और उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ छोड़ दिया और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम वहाँ से गायब हो गए। और मैं आज तक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का मुश्ताक हूँ, और हर रोज़ हर शब जुमा मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए करबला मोहल्ला जाता हूँ कि शायद इमाम के हरम में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुझे कहीं पर नज़र आ जाएं और मैं आपकी नज़र करामत से महसूस हो सकूँ। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।